العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم عزیز اور بھائیو، ماہ رمضان مبارک کا ایک عشرہ گزر گیا اور دوسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک کے 3 عشروں کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اس میں پہلے عشرہ کو رحمت کا عشرہ قرار دیا اور دوسرے عشرہ کو مغفرت کا عشرہ بتلایا اور آخری عشرہ کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ بیان فرمایا. دوسرے عشرے کا آغاز ہو گیا ہے. کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے اس میں استغفار کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو پورے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی کثرت کرنے کی ہدایت دی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مفصل روایت فضائل رمضان کے آغاز میں حضرت شیخ نے ذکر کی ہے، اس میں یہ مضمون بھی شامل ہے کہ اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کیا کرو. 2 کام تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، وہ تمہاری ضرورت کے کام ہیں. پہلے 2 کام جن سے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ 2 کام کیا ہیں؟ استغفار اور کلمہ شہادت کا ورد، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو کثرت سے پڑھنا. یہ رمضان مبارک میں کثرت سے کرنے کے 2 ذکر ہوئے جن سے اللہ کی رضا مقصود ہوگی. اور 2 کام جو ہماری ضرورت کے ہیں، فرمایا تسألون اللہ الجنت وتعوذون بہ من النار، اللہ تعالیٰ سے جنت کی درخواست کرو، جہنم سے پناہ مانگو. جس کی مختصر سی دعا اس طرح ہے: اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. اور اگر کچھ اور تفصیل سے مانگے تو اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اس میں بھی رمضان میں کثرت سے کرنے کے اعمال میں استغفار کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ درمیانی عشرہ خاص طور سے استغفار کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ استغفار کی کثرت فرماتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے 70 مرتبہ استغفار سنا کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے آپ استغفار فرماتے تھے، جبکہ آپ بخشائے ہیں. اللہ نے آپ کے بارے میں اعلان فرما لیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہم گناہوں کے پتلے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بالارادہ اور بلا ارادہ نہ جانے کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں. ہمارے لیے استغفار کتنا ضروری ہوگا. پھر استغفار کی جو فوائد ہیں، جو اس کے فضائل ہیں، سورہ نوح کی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام فرماتے کہ میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کیا کرو. کیا ملے گا تم کو؟ پہلی بات انہ کان غفارا، وہ گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے. استغفار کرو گے تو گناہوں کی معافی ملے گی.
اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خوب دھواں دھار بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں اضافہ فرمائیں گے، تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنائیں گے، تمہارے لیے نہریں جاری کریں گے۔ یعنی ایک استغفار پر اتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، انہوں نے قحط سالی کی شکایت کی، بارش نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک صاحب نے تنگ دستی کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک صاحب نے کہا اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ کسی شاگرد نے کہا حضرت ہر ضرورت کے لیے آپ استغفار فرما رہے ہیں، تو انہوں نے یہی آیت تلاوت کی۔ اس میں استغفار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے اس میں بارش کا برسانا بھی ہے، اولاد کا عطا فرمانا بھی ہے، مال کی برکت بھی ہے، اسی طرح باغات اور نہروں کا جاری کرنا بھی ہے، اور گناہوں کی معافی تو سب سے پہلے ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ کثرت کی کوئی مقدار نہیں ہے، بلکہ جب طبیعت مطمئن ہو جائے کہ اب کثرت ہو گئی، خود دل گواہی دینے لگے، کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام ہم کو استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفار کے مشہور کلمات میں 2 کلمے معروف ہیں، ایک تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صرف استغفر اللہ کا ورد کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ ویسے جو ذکر کے طور پر جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب اذکار ہیں، اسی طرح استغفر اللہ بھی ایک ذکر ہے۔ لیکن جب تسبیح کے اوپر پڑھنا ہو یا دعاؤں گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ سے استغفار کرنا ہو تو اس میں اس کا تذکرہ آنا چاہیے کہ ہم کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک سید الاستغفار ہے، وہ بھی ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، اور کم سے کم صبح اور شام اس کا ایک مرتبہ ورد کر لینا چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو آدمی صبح کو سید الاستغفار پڑھے گا دن رات بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شام کو پڑھے گا دن بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار کہلاتا ہے۔ مسنون و مقبول دعائیں نامی کتاب، اس کے اندر یہ تمام استغفار اور دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک مضمون تو مجھے آج اس لیے بیان کرنا تھا کہ جو درمیانی عشرہ چل رہا ہے اس میں ہمیں خاص طور پر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اپنے معمول کے اندر استغفار کو شامل رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو اگرچہ اپنے اصل کے اعتبار سے رمضان کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، لیکن عملاً مسلمانوں کی زندگی میں وہ رمضان سے ہی مربوط ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ۔ زکوٰۃ اسلام کے 4 فرائض میں ایک فریضہ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں ایک تو کلمہ شہادت کا اقرار دل سے اور زبان سے ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور 4 عبادتیں ہیں، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، حج البیت، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان مبارک کا روزہ رکھنا، صاحب استطاعت شخص کا حج ادا کرنا۔ رمضان مبارک کا روزہ رمضان کے ساتھ مخصوص سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، اس کے لیے کوئی استطاعت مالی لازم نہیں ہے، ہر بالغ کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی مریض ہو یا مسافر ہو اس کو مؤخر کرنے کی گنجائش دے دی گئی ہے، لیکن فرض ہر ایک بالغ کے اوپر ہے۔ لیکن مالی عبادت میں جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ آدمی صاحب نصاب ہو اور نصاب کے اوپر سال گزر جائے، یعنی 1 مرتبہ جب نصاب کا مالک ہو گیا، اب یہاں سے اگر 1 سال تک اس کے پاس مال موجود ہے، چاہے وہ نصاب سے کم کیوں نہ ہو جائے، لیکن سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب مکمل ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مال نامی میں۔ مال نامی کا مطلب ہے وہ مال جس میں بڑھوتری کی صلاحیت ہے، چاہے آپ اس کو بڑھائیں یا نہ بڑھائیں،
لیکن اس میں ترقی کی اور بڑھوتری کی صلاحیت ہے، اور وہ 3 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت۔ تجارت کے مال کو خرید فروخت کر کے بڑھایا جا سکتا ہے۔ سونا اور چاندی یہ اپنے اصل کے اعتبار سے یہ سرمایہ ہیں، نقدین جن کو کہا جاتا ہے۔ باقی چیزوں کی مالیت حقیقت میں سونے اور چاندی ہی کے اعتبار سے متعین ہوتی ہے۔ کسی کرنسی کی قیمت گھٹی یا بڑھی، اس کا معیار یہ ہے کہ اس میں سونے کی قوت خرید کتنی گھٹی یا کتنی بڑھی۔ تو سونا اصل سرمایہ ہے اور چاندی اصل سرمایہ ہے۔ پہلے زمانے میں سکے بھی انہی کے ہوتے تھے۔ عربوں میں ایک درہم ہوتا تھا چاندی کا سکہ، ایک دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاندی کا نصاب 200 درہم تھا اور سونے کا نصاب 20 دینار تھا۔ اس وقت یہ دونوں قیمت کے اعتبار سے برابر تھے، یعنی 10 دینار 1 درہم کے برابر ہوا 10 درہم 1 دینار کے برابر ہوا کرتا تھا۔ تو جو مالیت بنتی تھی 200 درہم کی، وہی مالیت ہوتی تھی 20 دینار کی۔ آج کے زمانے میں سونا اور چاندی کے درمیان تفاوت بہت بڑھ گیا ہے، لیکن تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے میں چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، الا یہ کہ کسی شخص کے پاس کچھ نہ ہو، صرف سونا ہو، سونے کے ساتھ چاندی بھی نہ ہو، روپیہ پیسہ بھی فالتو نہ ہو۔ ایک تو روزمرہ کے خرچے کے جو پیسے ہوتے ہیں، لیکن جو بچ کر رکھا رہنے والا پیسہ ہے وہ پیسہ بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، صرف سونا ہو۔ جیسے بعض عورتوں کے پاس ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ 1-2 زیور ہے، لیکن غریب ہے، مزدوری کرتی ہے، کھاتی پیتی ہے، نہ چاندی ہے ان کے پاس، نہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، تو ان کے لیے تو سونا کا معیار دیکھا جائے گا۔ باقی جس کے پاس کچھ چاندی بھی ہے اور سونے کے ساتھ کچھ پیسہ بھی ہے بچا ہوا، مال تجارت بھی ہے، تو سب کو کنورٹ کر دیا جائے گا چاندی کے اندر۔ اور پرانے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 200 درہم کا 52.5 تولہ بنتا تھا، اور آج کے زمانے میں 52.5 تولہ گرام میں 600 12.5 گرام ہوتا ہے، یعنی چاندی کا نصاب موجودہ وقت میں 600 12.5 گرام ہے، اور سونے کا نصاب پہلے 7.5 تولہ کہا جاتا تھا، آج 87.5 گرام ہے۔ اب جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، عام طور پر یا تو لوگوں کے پاس مال تجارت ہوتا ہے یا سونا اور پیسہ بھی ہوتا ہے، چاندی نہ بھی ہو لیکن سونے کی زیورات ہیں، کچھ پیسہ ہے، مال تجارت ہے، تو سب کو چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ میں نے ابھی میرٹھ میں ہمارے چاندی کے تاجر ہیں، ان سے میں نے فون کر کے معلوم کیا کہ آج چاندی کا ریٹ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا 75,000 کے آس پاس ہے۔ تو 75,000 روپے کلو چاندی کے اعتبار سے 600 12.5 گرام چاندی کی قیمت 45,937 روپے 50 پیسے بنتی ہے، یعنی تقریباً 46,000۔ اب آج کے زمانے میں اگر 10 گرام سونا بھی کسی کے پاس ہے تو 10 گرام سونا 22 کیرٹ کا 61,000 کا ہوگا اور 24 کیرٹ کا 66,000 کا ہوگا، تو 10 گرام بھی اس چاندی کے 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو گیا۔ تو اگر تھوڑا سا سونا بھی ہے، 10 گرام بھی سونا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے یا کچھ پیسہ ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ تصور کہ زکوٰۃ بہت مالدار لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں جہاں نماز کا تذکرہ ہے تقریباً ہر جگہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جہاں بھی نماز قائم کرنے کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا تذکرہ ہے، اور روزے کا حج کا تذکرہ ایک مرتبہ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی سفر حج کی استطاعت رکھتا اس کے اوپر حج فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا تذکرہ ہر اس جگہ ہے جہاں نماز کا تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر جو متوسط طبقے کے لوگ بھی ہوں گے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور آج جو حیثیت ہماری یہاں روپیے کی ہے، جو قوت خرید روپیے کی ہے،
یہی قوت خرید اس زمانے میں درم کی تھی. درم کا سکہ چلتا تھا، جیسے ہم روپیہ بولتے ہیں وہاں درم چلتا تھا. تو 200 درم کی حیثیت اور چاندی کا اور موجودہ کرنسی کا فرق اگر اٹھا دیا جائے تو 200 درم 200 روپیہ. تو 200 روپیہ کس کے پاس نہیں رہتا اتنا. اور میں نے یہ بتایا کہ شروع سال میں نصاب کے بقدر ہے اور آخر سال میں بھی نصاب کے بقدر ہے. درمیان میں بالکل نیل نہ ہو جائے، ایک دم خالی نہ ہو جائے، چاہے نصاب سے نیچے آ جائے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عموماً لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ فرض ہو جائے اور ادا نہ کی جائے اس کی بڑی سخت وعید ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فرماتے ہیں اللہ جل شانہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو آپ دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. جس دن ان سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے سے ان کے پیشانی کو، ان کے پہلو کو، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کے پیشانی کو، ان کے پہلو کو اور ان کی پشت کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے دنیا میں اکٹھا کیا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کی کا مزہ چکھو. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ سونا چاندی جو لوگ بچا کر رکھتے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ خطرناک قسم کے زہریلے اژدہے کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ اپنے مالک کے اوپر آ کر سوار ہوگا اور اس کو ڈسے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کے چیرے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، جس کے پاس بھی تھوڑی سی گنجائش ہو، کچھ زیورات ہوں اور تجارت کرتا ہے، تو آج کل 45,000 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ 45-46 ہزار روپے کا معمولی آدمی مال تجارت رکھتا ہے. اس لیے جتنی بھی پوزیشن ہو اس کا 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. یہ کچھ زیادہ نہیں ہے. غور کریں کہ سال بھر آدمی خوب کمائے خوب خرچ کرے، کوئی حساب نہیں ہے. رمضان کی پہلی تاریخ کو مثال کے طور پر گزشتہ سال زکوٰۃ ادا کی تھی. یکم رمضان کو زکوٰۃ نکال دی جتنی مالیت کا مالک تھا. اب اس کے بعد وہ چاہے لاکھ روپیہ مہینہ کمائے، چاہے 50,000 روپیہ مہینہ کمائے، جتنا چاہے خرچ کرے، درمیان کے آمد و خرچ کا کوئی حساب نہیں ہے. پھر جب یکم رمضان آئے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیٹ ملکیت کتنی ہے، اس کے پاس موجودہ مالیت کتنی ہے، اس کی تحویل کتنی ہے، سونے چاندی کی شکل میں ہو، مالی تجارت کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو. اس نے سال بھر میں اگر مثال کے طور پر ہر مہینہ لاکھ روپیہ کمایا ہے اور 10,000 بچایا ہے تو یہ 10,000 کا ملا کر 1,20,000 تو ہوا آخر میں آ کر، اور کمایا اس نے 12 لاکھ. تو جو بچت ہوئی ہے، جو اخیر سال میں آ کر اس کے پاس موجود ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. درمیان سال میں جتنا شامل ہوا ہے وہ سب شامل ہو جائے گا، جو خرچ ہوا ہے وہ سب خرچ میں چلا جائے گا. حتیٰ زکوٰۃ نکالنے سے ایک دن پہلے بھی اگر کوئی رقم آئی ہے وہ مالیت میں شامل ہو جائے گی. ہر جز پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے کہ پوری رقم پر سال گزرے، بلکہ صرف اتنا دیکھنا ہے کہ شروع سال میں صاحب نصاب تھا اور آخر سال میں بھی صاحب نصاب ہے. درمیان میں رقم گھٹتی ہے، بڑھتی ہے. اگر ایک مہینہ پہلے بھی کسی نے جائیداد خرید لی اور لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا، اس کی زکوٰۃ نہیں دینی. اور ایک مہینہ پہلے کوئی بڑی رقم کہیں سے آ گئی، اس کے مال میں شامل ہو گئی، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی. تو سال مکمل ہونے کے وقت جو رقم ہے اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں ہو اور چاہے روپیہ پیسے کی شکل میں ہو، بینک بیلنس ہو، نقد پیسہ گھر میں ہو یا مالی تجارت ہو. تجارت کے مال میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ قیمت کون سی دیکھی جائے گی؟ بکری کی قیمت دیکھی جائے گی، خرید کی قیمت دیکھی جائے گی. جو آدمی جیسی تجارت کرتا ہے، ہول سیل کی تجارت کرتا ہے، تو جو مال اپنے یہاں اس کا موجود ہے، جو اسٹاک، ہول سیل کے اعتبار سے جو بکری کا ریٹ ہے اس کو دیکھا جائے گا. ریٹیل کرتا ہے تو ریٹیل کے اعتبار سے جو بکری کی قیمت ہے
وہ لگائی جائے گی، خرید کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ البتہ جو لوگ ساڑی وغیرہ بنواتے ہیں ان کے پاس جو خام مٹیریل ہے، تانی ہے، ریشم ہے، زری ہے، وہ چونکہ براہ راست تجارت نہیں ہے، اس لیے اس کی تو خرید کی قیمت لگائی جائے گی۔ لیکن جو لوگ اسی کی تجارت کرتے ہیں، سونا زری بیچتے ہیں، ریشم بیچتے ہیں، تانی بیچتے ہیں، ان کے یہاں جو مال ہوگا تو ان کا چونکہ مالی تجارت ہے، اس لیے اس کی قیمت فروخت کی لگائی جائے گی۔ ایسے ہی جو مشینیں ہوتی ہیں ان کی قیمت نہیں لگائی جاتی۔ ابھی امبرائڈری مشین ہے، لاکھوں لاکھ روپے کی ہے، لیکن امبرائڈری مشین کی آدمی تجارت نہیں کرتا، اس کے ذریعے سے کمائی کرتا ہے، چھپائی کرتا ہے۔ تو چھپائی کے جتنا سامان ہے، جو اس کا مشین ہے، اسی طرح جو اوزار کے قبیل کی جتنی چیزیں ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ جو چیز استعمال ہوتی ہے، خرچ ہوتی ہے اور اس کے اوپر مالیت اس کے ذریعے سے آمدنی ہوتی ہے، اس کو جوڑا جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک عالم ہے، اس کے پاس کتابیں ہیں، لاکھوں روپے کی کتاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی بک سیلر ہے، کتابوں کی تجارت کرتا ہے، تو اس کو اپنی کتاب کی قیمت کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ سلائی مشین ہے، ایک آدمی دکان کیے ہوئے سلائی مشین کی دکان کرتا ہے، اس کو قیمت لگانی ہوگی۔ اور گھر میں کپڑا سلنے کے لیے مشین رکھی ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ ہر چیز کا یہی حال ہے۔ قلم استعمال کر رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور ایک قلم فروش دکان پہ بیچتا ہے، اس کو قیمت دینی ہوگی۔ جو چیز تجارت کے لیے ہے، جو تیار شدہ ہے، اس میں بکری کی قیمت، اور جو خام مال ہے اس کی جو مالیت بنتی ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا۔ زیور میں بھی اگرچہ بعض لوگوں نے گنجائش نکالی ہے کہ بازار میں جو فروخت کی قیمت ہوگی اس کا اعتبار کر لیا جائے، لیکن کل ہی میری بات ہوئی مولانا محمد قاسم صاحب سے، انہوں نے دیوبند کے دارالفتہ میں باقاعدہ اس سلسلے میں استفتاء کیا تھا، تو مفتی صاحبان نے یہی بتلایا کہ اگرچہ بعض لوگوں نے گنجائش دی ہے، لیکن احتیاط اسی کے اندر ہے کہ خرید کی جو قیمت بنتی ہے وہ ادا کی جائے۔ اور اصولاً بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اصولاً کیا مطلب؟ زکوٰۃ میں ہر چیز کا 40واں حصہ فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی لنگی کی تجارت کرتا ہے تو 40 لنگی میں سے ایک لنگی ادا کرنا ہے، یا تو وہ لنگی دے دے، اور اگر لنگی نہیں دیتا تو اتنی قیمت دے جتنے میں وہ لنگی مل سکے۔ جیسے صدقۃ الفطر میں گیہوں دیا جاتا ہے، آٹا دیا جاتا ہے، تو اپنے گھر کا گیہوں اگر پیدا ہے دے دیا گیہوں، کوئی قیمت نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر گیہوں کی قیمت دیں گے تو کون سی قیمت دیں گے؟ جتنے سے بازار میں خریدا جا سکے، اس لیے کہ وہ گیہوں کا بدل ہے۔ اسی طرح زیور کی جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ زیور کا بدل ہے، تو اتنی قیمت دینی چاہیے جتنے میں وہ زیور اس کو مل سکے۔ اس لیے احتیاط اسی کے اندر ہے کہ قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ البتہ 24 کیرٹ کی ضرورت نہیں ہے، عام طور سے زیور 22 کیرٹ کا بنتا ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ آج میرٹھ کے بازار میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت جو ہے وہ 5,77,500 روپے کا یہ ہے 100 گرام، نہیں ہاں 100 گرام ہوگا، اور تو 10 گرام ہو گیا 57,750 روپیہ، 57,750 روپے کا 10 گرام ہو گیا، 67,000 ہے، 67,000 یہ آج کی قیمت ہے، آج کی۔ بہرحال جس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی وہ اس دن کا ریٹ معلوم کر لے، جس دن زکوٰۃ نکالنی ہے، کیونکہ سونے کا ریٹ روزانہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ تو جتنی بات ذہن میں آئی میں نے بیان کر دی، اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات ضروری ہو تو معلوم کر لے، وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے زیادہ تفصیل بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔